السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 اور 202 ان دو آیات کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو حج کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ پچھلی جو آیت ہے 200 اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، ان لوگوں کے اس گروہ کی بات کی گئی ہے جو صرف دنیا کے جو فائدے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، دنیا کے فائدے ان کو حاصل کرنا اور اس کی خواہش رکھنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی اس لیے کہ انسانی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ جو اللہ کا کارخانہ کائنات ہے، اس نے اس کو اس طرح سے فارمیٹ کیا ہے، اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ انسانی جتنی بھی ضروریات ہیں یا انسان کی جو فزیکل باڈی کی نیڈز اینڈ وانٹس ہیں، یہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا کارخانہ کائنات سرگرم عمل ہے۔ تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب قرآن کا صرف یہ ہے کہ اس دنیا کے فوائد حاصل کرنا، لیکن فوکس جو ہے وہ آخرت کی زندگی کے اوپر رکھنا، کیونکہ آخرت کی زندگی جو ہے اس میں کوئی پھر موت نہیں ہوگی، یہ ایک پرماننٹ لائف ہے۔ تو اس کی یہ جو پرماننٹ زندگی ہے اس کو سیکریفائز کر کے دنیا کے جو عارضی فائدے ہیں ان کو حاصل کرنا، یہ تو پھر انسان کی زندگی آج یہ دیکھیں ایوریج جو لائف ہے وہ کتنی ہے، 50 60 سال 80 سال، میکسیمم آپ 90 ایئر یا 100 ایئر اتنا ہی ہے۔ لیکن اتنی زندگی جو ہے اس کے فوائد کو ترجیح دینا اور آخرت کی تمام زندگی وہ ہمیشہ کے لیے فار ایور اس کو ڈسٹرائے کر لینا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا کے فوائد حاصل کرو، لیکن اسی قدر کہ تم یہاں پر اپنے جتنے بھی امور ہیں وہ قرآن کے اصولوں کے مطابق سر انجام دو، تاکہ یہ جو اس دنیا کی جو بیس ہے اس کے مطابق جو آخرت کی زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکے، کیونکہ آخرت کی جتنا بھی اچھا یا برا جو نتیجہ ہے اس کی بیس یہ دنیا کی زندگی ہے۔ وہاں پر کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی کوئی گریس پیریڈ ہے اور تم وہاں جا کے تم کو اچھے کام کر لو تو دوبارہ تمہارا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کا پھر ٹائم نہیں ہے، جتنا بھی ٹائم ہے وہ اسی دنیا میں ہی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر جنہوں نے اپنی لائف جو ہے قرآنک پرنسپل یا انجنکشنز کے مطابق گزاری ہوگی وہ کوالیفائی کر جائیں گے فار ایور کی جو سکسیس ہے۔ اگر نہیں گزاری ہوگی تو وہ پھر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے فار ایور، ہمیشہ کے لیے۔ کیونکہ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، یہ جو عقیدہ ہے کہ کوئی بخشش ہو جائے گی، کوئی وسیلہ، کوئی اس طرح کی جو چیز ہے وہ نسبت کسی سے مل جائے گی تو وہ اس کو بخشوا لیں گے، تو یہ جتنے بھی عقائد ہیں یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ جو اس طرح کی جو چیز ہے کہ کچھ دیر کے لیے جہنم جائیں گے اور وہاں سے وہ پھر اپنی سزا جو ہے وہ بھگت کے جنت میں آ جائیں گے، یہ تصور جوڈیزم کے اندر ہے۔ وہی تصور یہ پھر جو اجمی اسلام ہے اس کے اندر کاپی کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر ایسی بات بالکل نہیں کہی گئی۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی بھی ابدی ہے اور ناکامی بھی، پھر اس کا جو نتائج ہیں وہ بھی ابدی ہوں گے، فار ایور ہوں گے، تو وہ بدلیں گے نہیں۔ اسی دنیا کے مطابق جو کچھ کیا ہوگا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ذرا شروع میں سمجھ لیں تاکہ ہم جب اگلی یہ جو 201 کی آیت ہے یہ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ جو آیت ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں۔ پیچھے بیان ہو گیا کہ وہ لوگوں کا کچھ لوگوں کا گروہ وہ تو اسی دنیا میں فوائد حاصل کرنے کے اوپر فوکس کرتا ہے، اسی کو پریفر کرتا ہے۔ تو پھر اس جو آگے جو آنے والی دنیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگی فار ایور، اس میں پھر کوئی اس کا حصہ نہیں رہ جاتا۔ اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں
اس میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو وہ گروہ ہو گیا۔ اب دوسرا گروہ جن کا ذکر کر رہا ہے وہ کیا، ان کا فوکس کن چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے، ان کو قرآن کریم ڈسکرائب کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ایک چیز، اور دوسری چیز کیا ہے وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے بات سمجھا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ حسنات یعنی پراسپیرٹی یا خوشحالی وہ حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف اس دنیا کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں، وہ آخرت کی جو ہمیشہ کی جو پراسپیرٹی ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی ان کے اندر تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے جو دنیا کی جتنی بھی سٹرگل ہوتی ہے وہ اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جو فوکس ہوتا ہے، ان کی جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی ہوتی ہے جو مستقل ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے اس حساب سے وہ اپنی زندگی کے ان امور کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اس دنیا کی حسنات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کی جو مستقل جو پرماننٹ حسنات ہیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حسنتاً کیا چیز ہے؟ اسی سے حسن ہے، اور حسن یا بیوٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ فزیکلی چہرے کی یا جسامت کی بیوٹی ہو یا آئیڈیالوجی کی بیوٹی ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے۔ جس چیز کے اندر بیلنس ہوگا اس کے اندر بیوٹی ہوگی، جس چیز کے اندر بیلنس نہ ہو اس چیز کے اندر بیوٹی نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں آئیڈیالوجی کی بیوٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا کے فوائد بھی حاصل کرنا اور آخرت کے مستقل فوائد کو حاصل کرنے کے لیے بھی سٹرگل کرنا، اپنی ہیومن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کا بیلنس رکھنا پڑے گا۔ تو اس بیلنس کو قرآن کریم حسنتاً کہتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ حسنتاً کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی یا پراسپیرٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر بیلنس ہو، وہ چاہے فزیکلی جو باڈی کا حسن ہوتا وہ یا جو آئیڈیالوجی، دونوں کے اندر جب بیلنس ہوگا تو وہ پھر وہ چیز جو ہے وہ خوبصورت بھی لگے گی اور پھر اچیومنٹ بھی ہوگی۔ تو کہتا ہے دنیا میں بھی حسنات اور آخرت میں بھی حسنات چاہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سکسیسفل ہوتے ہیں، یہ پھر کوالیفائی کریں گے آخرت کی جو پرماننٹ لائف ہے اس کے لیے۔ اور آگے کہتا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک تو ایٹریبیوٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ دنیا کی حسنات کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو پرماننٹ حسنات ہیں ان کو بھی فوکس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حاصل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی آرزو ہوتی ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہ وہ ہر قسم کی جو تباہیاں ہیں، ڈسٹرکشنز ہیں، ڈساسٹر ہیں، ان سے وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہ یہ عذاب النار ہے۔ النار آگ کو کہتے ہیں، عذاب یعنی آگ کا عذاب، یہ میٹافوریکل لینگویج ہے۔ آگ ایز اے میٹافور یوز ہو رہی ہے، جس کو ہم فائر بولتے ہیں، چولہے والی فائر، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ کون سی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنگ کے شعلے، جنگ کی آگ، غصے کی آگ، انتقام کی آگ، یہ اس آگ کی قرآن کریم بات کر رہا ہے کہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو یہ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے سمجھاتا ہے، میٹافوریکل لینگویج سے سمجھاتا ہے جو ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ شکریہ۔